إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اختتام کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. آج ہم اللہ کے گھر میں رمضان کے مہینے کے آخری جمعہ کو ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہیں. جہاں یہ جمعہ، آج کا جمعہ، اس بابرکت عظیم الشان مہینے کے اختتام کا اعلان کر رہا ہے. دوسری طرف ہم مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں دیکھتے ہیں کہ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے. عید کی طرح سے منایا جاتا ہے، نئے کپڑے بنوائے جاتے ہیں اور اس کو ایسی اہمیت دی جاتی ہے جیسے کوئی تہوار ہو، یہی جمعہ ہی سب کچھ ہو. لیکن بدعات کے اس بازار میں ایک اور نئی بدعت کا اضافہ ہے. کسی حدیث سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس جمعہ کی اہمیت رمضان کے دوسرے جمعوں سے زیادہ ہے، بلکہ یہ جمعہ تو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ ایام، وہ انوار و برکات کے شب و روز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے تھے، کہ اس کی رحمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹیں. یہ بابرکت اور انوار و برکات والے ایام اب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں. معلوم نہیں کہ اگلے سال پھر یہ ایام اور یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوگا کہ ہم اس اگلے سال کے آنے سے پہلے ہمارا شمار مردم ہونے لگے گا. کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا، چاہے بولنے والا ہو، سننے والے ہوں، کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا میرے بھائیوں کہ اللہ کا یہ انعام جو اس نے امت محمدیہ کو دیا کہ اس سے یہ امت
اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنائے، اس کی تعداد جنت میں زیادہ ہو. یہ مہینہ اگلے سال کس کو نصیب ہوگا، اور کون اس سال اس رمضان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا. ضرورت تو اس کی ہے کہ ہم جو باقی ایام بچے ہیں ان کو بھی اپنے لیے بہت زیادہ غنیمت جانیں. اس جمعہ کی ادائیگی کے بعد عام طور پر لوگ، شاید کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کے ایام گزار رہے ہیں. سامنے صرف عید نظر آتی ہے، اور عید کی تیاری کے لیے جو باقی بچے اوقات ہیں، جو باقی بچی گھڑیاں ہیں، جو باقی بچے دن ہیں، جو اللہ کی رحمت ہے، اس کو لوگ مرد عورت سب بھول کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے پیچھے رمضان کے جو ایام ہم نے گزارے ہیں اور جو عبادتیں کی ہیں ان کا حساب لیں. غور کریں کہ ہم نے کتنا اس مہینے میں کمایا. اپنی تجارت کے حساب لیتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان اعمال کا حساب لیں اور سوچیں کہ ہم نے کتنا قرآن کی تلاوت کی، کتنی نفل نمازیں پڑھی، اور کتنا ہم نے رمضان کے اس مہینے کا حق ادا کیا. کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے میرے بھائیوں، یہی وہ ذخیرہ، قیمتی ذخیرہ ہے جو اللہ رب العالمین کیا ہمیں جنت کے مستحق بنائے گا. جس کی اللہ کے اس فضل، اللہ کی اس رحمت ہی کی بدولت ہمیں اس مہینے کی برکت سے وہ جنت ملے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے، اصحاب تقوی کے لیے. وہ تقوی جو اس رمضان کے مہینے سے، اس روزے سے حاصل ہوتا ہے، جن کو رمضان کے روزے سے وہ تقوی حاصل ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت قریب کر دی ہے. اس سے وہ چیز ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انابت کہا ہے. اس سے وہ چیز ملتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خشیت الہی کہا ہے، خوف خدا جسے کہتے ہیں. اور جس کو یہی چیز ملے گی اسی کو جنت ملے گی. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جنت کس کے لیے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے غیبوبت میں، چھپے میں، اندھیرے میں، کال کوٹری میں اللہ سے چھپ کر ڈرتا ہے. جس کے اندر خوف خدا صرف ظاہری نہیں ہے، جو چھپ کر ڈرتا ہے اللہ سے، پوشیدہ ہوتا ہے، کہیں کوئی دنیا کا کوئی انسان، کوئی چڑیا اس کا نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے لیے یہ جنت بنا دی گئی. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، انابت والا دل لے کر جو اللہ کے پاس جائے گا، وہ چیز جو اس روزے سے ملتی ہے. ہمیں میرے بھائیوں اس موقع پر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. دعا استغفار بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے. دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اور تیری توفیق، تیرے رحمت کرم سے اس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، رب العالمین تو ان سب کو قبول فرما لے. بار الہ جو روزہ ہم نے رکھا اس کو تو قبول فرما، جو قرآن کی تلاوت کی، جو نفل نمازیں پڑھی، رب العالمین سب کو تو شرف قبولیت عطا فرما. ان سب کو ہمارے نیکی کے میزان میں ڈال دے رب العالمین، ان کی تو حفاظت فرما دے. ہمارے اعمال کی، ہمارے نیک اعمال کی اس طرح حفاظت فرما دے کہ دن قیامت کے وہی وہ کام آنے والی چیزیں ہمیں کام آئیں. میرے بھائیوں، یہ ایام جو بچے ہیں اب ان کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. ان کے ساتھ غور کیجئے اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور ان ایام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہ ایام جب ہم پورا کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں خوشی عطا کرتا ہے. اور اللہ کا فضل اور رحم جہاں نظر آئے، اللہ کی رحمت جہاں نظر آئے، وہاں تو مومن کے لیے خوشی ہی خوشی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا. نبی کو حکم دیا گیا ہے، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تم نے پایا اور یہ فضل اور اس کو رحمت نظر آئی اور اس سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، فلیفرحوا، تو خوش ہو جاؤ. خوشی تمہیں حاصل ہوگی اللہ کے اسی رحمت اور اسی فضل سے، کیونکہ اس فضل اور رحمت سے اگر تم نے کچھ کمایا تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا کا سامان لوگ اکٹھا کرتے ہیں. دنیا کا سامان جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے وہ عمل اور وہ چیزیں جس کو تم اللہ کے فضل سے عمل کر کے تم پاتے ہو. اور یہی اللہ کا فضل ہے کہ یہ
عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں عید کا تہوار دیا. میں نے کئی بار پچھلے خطبوں میں اس بات کی وضاحت کی کہ عید کا تہوار اللہ نے جو دیا ہے یہ کسی کی شخصیت سے اللہ نے نہیں جوڑا, کسی کے شخصیت سے اللہ نے نہیں جوڑا, بلکہ مومنین کے عمل سے اللہ نے جوڑا. رمضان کے ایک مہینے کی مکمل ایک مہینے کی عبادت ادا کرنے کے بعد جس عبادت کا اللہ رب العالمین کا اتنا مقام ہے کہ کہا کہ روزے دار کو للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ, دو خوشیاں دی افطار کے موقع پر. افطار کا موقع اس کو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ عید کا دن مکمل کرنے کے بعد جب آدمی روزے سے فارغ ہو گیا تو اب افطار ہو گیا اس کا, تو یہ اس کے لیے عید کا دن ہے, یہ خوشی کا موقع ہے اس کے لیے. اور کب دوسری خوشی جب اللہ سے ملے گا. اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے بعد انسان جب اللہ رب العالمین ایک مومن جب اپنی بندگی اللہ کے لیے وقف کرتا ہے تب اللہ رب العالمین اس کو عید کی خوشی ادا کرتا ہے, عید کی خوشی ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین. اور اس عید کے موقع پر غور کیجئے, یہ مہینہ جہاں ایک طرف تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے, وہیں یہ مہینہ یہ عبادت ہمیں ہمدردی, غمگساری, دوسرے کے ساتھ بھلائی اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور اسی لیے رمضان کی علت, رمضان کے جو فائدہ بیان کیا جاتا ہے تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ رمضان کا روزہ ایک مہینے تک آدمی روزہ جب رکھتا ہے تو اسے یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پڑوس میں جو غریب رہتے ہیں, جو مسکین رہتے ہیں, جن کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے, وہ کیسے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوں گے. اس سے آدمی کے اندر ہمدردی, غمگساری, بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی بھلائی, اسی غمگساری کو اللہ نے ہماری عید کے ساتھ جوڑا ہے. اور اسی لیے عید کے دو گانے کے موقع پر اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر واجب کیا ہے. آئیے عید کے مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آج کے خطبے میں عید کے مسائل اور خاص طور پر عید الفطر سے جڑی چیزوں کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس مختصر وقت میں. سب سے پہلی چیز عید کے تعلق سے صدقہ فطر ہے. سب سے پہلی چیز یہ, اس کا بھی تعلق پورے رمضان کے روزے سے ہے. اسی لیے صدقہ فطر کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. دو باتیں آپ نے صرف دو باتیں ذکر کی. ایک آدمی کے روزے سے لگی ہوئی ہے اور ایک ہمدردی اور خیر خواہی سے لگی ہوئی ہے. آپ نے رمضان کا پورے مہینے روزہ رکھا ہے, عبادتیں کی ہیں, قرآن کی تلاوت کی ہے, تسبیح و تحلیل کی ہے, صدقہ و خیرات کیا ہے, ہر قسم کی بھلائی. یہ رمضان کے مہینے اور اس روزے کی خصوصیت ہے جو ایمان کو تازہ کرتا ہے آدمی کے, جو بندے کے اندر عمل, نیک عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ان نیک جذبے سے آپ نے اتنی تمام عبادتیں کی ہیں, لیکن عبادتوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ کچھ خطائیں ہوئی ہوں, کچھ بھول چکی ہوئی ہو, انسانی سرشت ہے, کچھ غلطی ہوئی ہو. یہ صدقہ اس لیے فرض کیا گیا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اگر روزے کے درمیان روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں کوئی روزے دار سے کچھ بھول چک ہو گئی, کوئی لغو لا یعنی کام ہو گیا ہے, تو اس کا روزہ ان چیزوں سے, ان بھول چک سے پاک کر دیا جائے. اس سے بھی روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ہاں روزہ جب ہمارا پیش ہو, اللہ کے دربار میں جب اس مہینے کی عبادت پیش ہو, تو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہو, چھوٹی بڑی ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہو. یہ پاکی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ صدقہ فطر سے. صدقہ فطر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ کا روزہ پاک ہو جائے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ طعمۃ للمساکین, وہ لوگ جن کی روزی اللہ نے تنگ کی ہے. روزی دینے والا رب العالمین جس نے روزی کی تقسیم کی ہے, کسی کی زیادہ اور کسی کی کم رکھی ہے, تو مساکین جو ہیں جن کی روزی تنگ ہے, جن کو عید کی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی ہے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دن یہ کھانے کا سامان بنا دیا. اور اسی لیے اس کا ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم فی ھذا الیوم. وہ لوگ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں, تمہاری مدد کے محتاج رہتے ہیں, جو ہمارے پاس آتے ہیں مدد کے لیے, ان کو آج کے دن جب تم خوشی منا رہے ہو, ان کو اپنی خوشی میں برابر کے شریک کرو. ان کو اس دن بے نیاز کر دو کہ تمہارے آگے ہاتھ پھیلائیں. گویا یہ صدقہ فطر عید الفطر ہی سے متعلق ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مساکین,
فقراء، مساکین، غریب، مسکین جن کی روزی تنگے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. اور اس کی وضاحت نبی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہوتی ہے جس میں صدقہ فطر کے تمام مسائل کا پوری تفصیل سے ذکر ہے. صحیحین کی حدیث سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر وساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى بها قبل الخروج إلى المصلى أو كما قال. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا صدقہ فطر کو. کتنا؟ 1 سا کھجور میں سے اور 1 سا جو میں سے. کس پر فرض کیا؟ آزاد پر، غلام پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، مسلمانوں میں سے. یعنی مسلمانوں میں جو چھوٹے بڑے، غلام، آزاد، غلام، مرد، عورت، سب پر فرض کیا. اور یہ حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے سے نکالا جائے. اور کیجئے صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کتنا ادا کیا جائے، کب ادا کیا جائے، کتنا ادا کیا جائے اور کب ادا کیا جائے، ان سب کا اس میں پورا بیان ہے. صدقہ فطر احناف کے ہاں ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے. غیر صاحب نصاب یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہی کے اوپر صدقہ فطر ہے. لیکن یہ حدیث کے سراسر خلاف ہے. حدیث میں کیا ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے جو اس کو ادا کر سکے. ہر مسلمان جو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے اس کے اوپر واجب ہے. چھوٹا بڑا یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد تو اس کی طرف سے بھی نکالا جائے. اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے. اس نے روزہ نہیں رکھا، ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے. تو صدقہ فطر مرد، عورت، چھوٹا بڑا، آزاد، غلام، سب کی طرف سے صدقہ فطر حدیث میں. اس لیے نصاب کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے. اور اسی لیے شیخ الحدیث امام مبارک پوری رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی مستحق ہے صدقہ فطر لینے کا، صدقہ فطر اس نے لیا، اس کو اتنا مل گیا کہ اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس میں سے وہ نکال سکتا ہے صدقہ فطر، تو اس کو بھی چاہیے کہ آدھا سا ہی نکال سکے تو اتنا ہی نکالے. کیونکہ ایک جو دوسری علت ہے کہ اس سے روزہ کی صفائی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی ہے. یہاں تک کہ لینے والا بھی اگر اتنا پاتا ہے کہ اس سے ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ اس میں سے نکال سکتا ہے تو صدقہ فطر نکال لے. تو صدقہ فطر پہلی چیز تو یہ کہ ہر ایک پر واجب ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ آدمی صدقہ فطر جو نکالے کس کی طرف سے نکالے؟ اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جس کی روزی اس کے اوپر ہے. ملازم جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں وہ کہیں رہتا ہے، جس کو اجیر بھی کہتے ہیں، مزدور بھی کہتے ہیں، مزدور، اور اسی طرح اسی کا حکم ملازم ہے. وہ ملازم جس کو صرف آپ تنخواہ دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، نہ آپ کے ساتھ وہ رہتا ہے، اس کا صدقہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ ملازم جو آپ کیا رہتا ہے، آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی روزی کے، اس کے کپڑے کے ذمہ دار ہیں، وہ ملازم وہ آپ کی روزی پر ہے، اس لیے اس کے صدقہ فطر کے آپ ذمہ دار ہیں. ہر وہ شخص، ہر وہ نفر جس کے روزی کے آپ ذمہ دار ہیں، اسی کے صدقہ فطر کے آپ ذمہ دار ہیں. عورت، بال بچے، اسی طرح ملازم جن کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، جو آپ کے گھر رہتے ہیں، وہ ان کا صدقہ فطر نکالنا ہوگا. کتنا نکالا جائے گا اس کی وہ وضاحت کی. ساع من تمر اور ساع من شعیر، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، یہی ان لوگوں کی اصل میں خوراک تھی. 1 سا آپ جانتے ہیں کہ اس پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی کہ سا یہ ناپنے کالا ہے، تولنے کالا نہیں ہے، نپنا ہے. یہ اس سے ناپتے تھے وہ لوگ. اور اسی لیے گیہوں سے چونکہ اجناس کی، سامان کی کا وزن کم زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے گیہوں سے اس کو متعین کیا ہے ہمارے علماء اہل حدیث نے کہ 3.25 سیر گیہوں اس میں رکھا جا سکتا ہے. اتنا بڑا نپنا ہو کہ اس میں 3.25 سیر گیہوں ہو. 3.25 سیر گیہوں کو لوگ عام طور پر 2 کلو 600 گرام
کے قریب قریب مانتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گیہوں اگر اس سے نکالیں تو 2 کلو 600 گرام ناپ کر اس سے نکالیں. 2 کلو 600 گرام کا نپنا بنا لیجئے اور اس کے بعد اس میں جو بھی آپ کو دینا ہے اسی ناپ سے آپ دیجئے, یہی 1 سا آپ کا ہوگا. احناف کے ہاں آدھا سا ہے, لیکن میرے بھائیوں ان کی سلسلے میں جو دلیل بھی ہے وہ بھی بہت کمزور ہے. حقیقت میں صحابہ کرام مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لکھا ہے کہ یہ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے ساتھ سے ہے اور 1 سا مکمل ہے, 1 سا مکمل ہے. اور اسی 1 سا کا ہم لوگ ناپ بتاتے ہیں 2 کلو 600 گرام. اور صحابہ کرام مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک ہی سا نکالتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گیہوں مدینے میں نہیں ہوتا تھا, باہر سے آتا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب گیہوں شام سے آیا, جو بہت اچھا گیہوں ہوتا تھا اور مہنگا ہوتا تھا, تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ چونکہ مہنگا ہے اگر کوئی آدمی گیہوں دیتا ہے تو آدھا سا دے. لوگ کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ نے اجماع کر لیا, لیکن میرے بھائیوں وہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, اس لیے کہ کننا نخرج ساعا من شعیر وساعا من عقت وساعا من تمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا نکالتے تھے. ہماری جو خوراک تھی, میرے تعامن کہا, ہم جو ہماری خوراک تھی, چاہے وہ کھجور رہی ہو, چاہے کشمش رہی ہو, چاہے اور کوئی چیز رہی ہو, 1 سا ہم نکالتے تھے اور 1 سا ہی ہم نکالیں گے. حضرت امیر معاویہ کی بات کو انہوں نے ہرگز تسلیم نہیں کیا, اور ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا جب تک زندہ رہے وہ 1 سا ہی نکالتے رہے. اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ کرام کا اجماع یہ بھی غلط ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے 1 سا, میرے بھائیوں یہی 1 سا صدقہ فطر ہے, یہی 1 سا صدقہ فطر ہے. لیکن ایک مسئلہ اور اسی تعلق سے آج کل چھیڑا گیا ہے کہ جتنی قیمت ہوتی ہے فطر کی یہ پیسہ ادا کر دیا جائے. اور جو لوگ پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کی ضرورتیں مختلف ہیں. ہو سکتا ہے اس کو خوراک کی کھانے کی ضرورت نہ ہو, کپڑے کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہو, اس لیے اگر اس کو پیسہ دے دیا جائے تو اس کو زیادہ کام آئے گا. میرے بھائیوں یہ ہماری آپ کی عقل ہے, اور اگر اسی عقل کو شریعت کے اندر ہم لڑاتے رہیں تو بہت سارے مسائل ہم سے چھوٹ جائیں گے, اور بہت سارے مسائل میں جتنا اختلاف اس سے زیادہ اختلاف پڑے گا. اس لیے کہ ہر آدمی کی عقل مختلف ہے. غور کیجئے, ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. شریعت نے جس چیز کو, جس عبادت کو نص کے ساتھ واجب کیا ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے گا, تو اس میں کسی کی حکمت اور کسی کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. عقل کی لوگ جو دخل دیتے ہیں میرے بھائیوں, آج دنیا میں جتنا فتنہ ہے سب اسی عقل کے دخل کی وجہ سے ہے. اگر اس عقل کو نکال کر شریعت میں نے جو نص حدیث اور قرآن کے ساتھ جو چیز فرض کی ہے اس کو ہم قبول کرنے لگیں اور اپنے عقلی گھوڑے کو اس سے باہر نکال دیں تو بہت سارے اختلاف خود ہی دور ہو جائیں. یہاں ہمیں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, یہی 1 سا خوراک میں سے وہ لوگ اپنی خوراک, اصل خوراک میں سے جو بھی خوراک رہی ہو اس میں سے 1 سا دیا کرتے تھے. کیا اس زمانے میں پیسہ دستیاب نہیں تھا؟ کیا اس زمانے میں ضرورتیں نہیں تھیں؟ کیا اس زمانے میں اس کے علاوہ جس طرح آج ہم دوسروں کی ضرورتیں بیان کرتے ہیں, ان کو یہ ضرورت ہو تو یہ ضرورت ہو, کیا اس زمانے میں ضرورتیں نہیں رہی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے دیکھیے کتنا بڑا دائرہ اسلام کتنا بڑا پھیل گیا تھا. مسلمان کہاں تک پھیل گئے تھے, اور بلا شبہ اس بڑے ملک میں جہاں جائیں گے الگ الگ ضرورتیں ہوں گی. لیکن صحابہ کرام نے اور تابعین نے اسی 1 سا کھجور, 1 سا خوراک ہی دینے کا فیصلہ کیا. اس لیے ہیلا کرنا یا تعویلات کرنا یہ ہماری کتاب و سنت کی جو دعوت ہے اس سے ہرگز مل نہیں کھاتا ہے. ہاں ایک بات ضرور یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا. اگر ہم نے صدقہ فطر نکالنے کے لیے یا کسی مالی عبادت کے لیے کسی کو مکلف کیا, جس کو وکیل کہتے ہیں شریعت کی زبان میں, اور ہم نے اس سے کہا کہ تم اس چیز کی یہ قیمت لے لو, اور میری طرف سے چونکہ یہی آٹا یہی خوراک ہی صدقہ فطر میں دیا جائے گا, اس لیے میری طرف سے اس کا صدقہ فطر خرید کر, صدقہ فطر کا گیہوں خرید کر, اس کا آٹا خرید کر, اس کی خوراک خرید کر اس کو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے.
اس لیے کہ مالی عبادات کے اندر جیسے قربانی ہے، صدقہ ہے، اگر آدمی پیسہ کسی کو دے دیتا ہے، قربانی کا پیسہ اگر آدمی کسی کو دے دے اور کہہ دے میری طرف سے قربانی کر دو، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر صدقہ کا پیسہ وہ آدمی کو دے دے کہ میری طرف سے فلاں چیز صدقہ کر دو، خرید کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح صدقہ فطر بھی، یہ بھی مالی عبادت ہے. اگر اس میں کوئی آدمی کسی کو پیسہ دے دے اور کہے، یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ صدقہ فطر میں خوراک کے علاوہ کچھ پیسہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے. یہ ہم سب کو اپنے ذہن میں، میرے نوجوانوں آپ کو بھی اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے کہ شریعت نے نص کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ساع من تمرین اور ساع من شعیرین، تو خوراک ہی دینا ہوگا، یہی صدقہ فطر ہوگا. اگر اس کے علاوہ دیا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کہ ہمارا صدقہ فطر قبول نہ ہو. لیکن اگر ہم کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، اپنی طرف سے مکلف کر دیتے ہیں کہ لو ہمارا یہ پیسہ، صدقہ فطر کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ پیسہ لو اور اس سے خوراک خرید کر غربا مساکین میں تقسیم کر دو، تو اس میں میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس میں قباحت نہیں ہے. لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو، لیکن میرے بھائیوں نص اور فقہ کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں اس پر غور کرنا چاہیے. شریعت نے جہاں احکام نافذ کیے، ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا، وہیں اس میں سہولت رکھی، اس کے مقاصد رکھے. اگر مقصد سہولت کے ساتھ عطا ہوتا ہے تو وہ جگہ سہولت کے ساتھ اس مقصد کو پانا وہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ ہم مشقت میں پڑیں اور اس کو صحیح طریقے سے انجام بھی نہ دیں. صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ ہم سب جانتے ہیں، فقراء و مساکین کو، ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے، جو کل عید کے دن ہاتھ پھیلائیں گے، جو فقراء، جو غریب و مسکین ہیں. اگر صحیح غریب و مسکین تک کسی دوسرے کے ذریعے بھی ہمارا صدقہ فطر پہنچتا ہے تو اس میں غور کیجیے کہ کیا قباحت اور کیا برائی ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سلسلے میں نیک سمجھ عطا کرے. اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے فرمائی آخری، کہ صدقہ فطر عید کا دوگانہ ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جائے. عام طور پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت عیدگاہ جانے سے پہلے ہے. لیکن اگر آدمی اس سے پہلے بھی اس کو ادا کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور حالات کا تقاضا جو ہے اس کے حساب سے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر 1-2 دن پہلے بیت المال میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ اسے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے. تو جو حالات اور جو سہولت شریعت نے دی ہے اس کی روشنی میں 1-2 دن پہلے نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صدقہ فطر عید کا دوگانہ ادا کرنے کے بعد کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر تو نہیں ہوگا، صدقہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف فرمایا ہے، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کیا تو صحیح اس کا صدقہ فطر ادا ہوا، اور جس نے اس کے بعد ادا کیا تو اس کا صدقہ فطر عام صدقات میں سے ہوگا. تو یہ صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں موٹی موٹی جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. عید کا دن اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، عورتوں مردوں سب کو اس دن خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو بھی کہ وہ عیدگاہ جائیں، عیدگاہ جا کر نماز ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عیدین کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی. مسجد نبی کی ساری فضیلت اپنی جگہ، لیکن آپ نے عیدین کی نماز ہمیشہ عیدگاہ جا کر ادا کی، اور اس عبادت کو اجتماعی عبادت آپ نے قرار دیا، اور تمام مسلمان مردوں عورتوں بچوں سب کو اس میں شریک ہونے کے لیے سب کو عیدگاہ جا کر ایک ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ماہواری ہے جن کو شرعی عذر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان کو بھی کہا کہ تم عیدگاہ جاؤ، نماز نہیں ادا کرو گی. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ نوجوان عورتوں کو اور حائضہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں. وہ عورتیں جن کو شرعی عذر ہے وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی. میری ماں و بہنوں، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ نماز ادا کی جاتی ہے، جب نماز ادا ہوتی ہے تو اس جگہ سے آپ کو ہٹ جانا چاہیے. نماز میں وہ عورتیں جن کو جو نماز نہیں پڑھیں گی، جو نماز نہیں پڑھتی شرعی عذر ہیں، وہ عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی اس لیے نماز کی جگہ سے انہیں الگ ہو جانا چاہیے. وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، یہ خاص علت ہے عورتوں کے لیے کہ وہ عیدگاہ جائیں. وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ،
یہ عورتیں بھی جس طرح مرد اور عورتیں دوسری عورتیں پاک عورتیں جس طرح مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، اس دن کی دعا کی اہمیت سوچیے، کہا جس طرح دعا میں اس دن کی دعا میں شریک ہوں گی، اسی طرح یہ عورتیں بھی چاہے ان کو شرعی عذر ہے، ان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، یہ عذر رکھا ہے کہ 6 دن 7 دن 8 دن نماز نہیں پڑھتی ہیں، لیکن اس دن کی دعا میں یہ بھی شریک رہے. اسی لیے کہا ہے کہ نماز کی جگہ سے تو وہ الگ رہیں، لیکن جب دعا ہو تو دعا میں وہ بھی شریک رہیں گی. کتنی سختی سے آپ نے کہا. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کچھ عورتیں اتنی غریب ہیں کہ ان کے پاس چادر نہیں ہوتی کہ اوڑھ کر عیدگاہ جائیں، تو آپ نے کہا کہ ان کی وہ بہنیں جن کے پاس دوپٹہ ہے، جن کے پاس دوپٹہ ہے اوڑھنی ہے، وہ اپنی بہن کو دوپٹہ اوڑھا کر عیدگاہ لے جائے. بھائیو یہ بھی بدنصیبی ہے کہ عورتوں کے اوپر مسجد کے دروازے عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے گئے. ایسے گھروں میں اگر جائیں آپ تو معلوم ہوگا کہ ان کی عورتیں مسئلہ مسائل نام کی چیز نہیں جانتی ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، احکام نہیں معلوم ہے. آج طلاق کے اور دوسرے اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ محض اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے گھروں کی عورتیں، ان کی گھروں کی عورتیں اسلام کے احکام کو نہیں جانتی ہیں، حقوق کو نہیں جانتی ہیں، اپنے شوہر کے حق کو نہیں جانتی ہیں. نہ مرد عورت کے حق کو جانتا ہے نہ عورت، اور اسی طرح دوسرے جو احکام ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ نماز روزہ اور یہ چیزیں کیسے کریں. ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ مزار پر جا کر کس طرح پیشانی ٹوکو، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جمعرات کو تمہیں کیا کرنا ہے. میرے بھائیوں دروازہ بند کر مسجد کا دروازہ بند کر کے عورتوں کو دین سے، دینی تعلیمات سے دور کر دیا گیا ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مسجد ہی میں فتنہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں اس دن عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے، غسل کرتے تھے، عطر لگاتے تھے. ایک راستے سے عام طور پر آپ پیدل جاتے تھے، ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے. عید کا دوگانہ ادا کرنے سے پہلے جب آپ نکلتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کھجور کھا کر جاتے تھے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی سنت نبوی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہم سنت پر عمل کرنے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب سنتوں پر عمل کریں. آدمی کے پاس اگر کھجور نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا کر جائے، لیکن کچھ کھا کر عید کے دن کچھ کھا کر ہی عیدگاہ جانا چاہیے. تو یہ تمام سنتیں ہیں عید کے دن کی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تمام سنتیں ہم ادا کریں اور صحیح طور پر عید کی نماز ادا کریں. اجتماعی عبادت اللہ نے ہمیں اجتماعی خوشی دی ہے، اجتماعی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. ان میں ہم سب دل کھول کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کریں. رب العالمین ہماری ہر عبادت کو قبول فرما لے. بہرحال ہم نے اس ماہ مبارک میں جو بھی نیکیاں کی ہیں ان تمام نیکیوں کو تو قبول فرما لے. ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، ہماری نفل عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے. رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے اعمال کو جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ہم سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اللہ کے نبی نے سکھایا ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ اللہ سے جنت جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے. اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو مریض بیمار ہیں رب العالمین ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر. رب العالمین ہم سب کو شفایاب بیماری سے شفایاب کر دے. رب العالمین جو مقروض ہیں، ہمارے جو بھائی مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلا دے. رب العالمین جو پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا کر دے. ہمارا اعتماد و توکل اپنی ذات پر مضبوط کر دے. رب العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچا، ہر ایسے عمل سے بچا. رب العالمین ہر ایسے عمل سے بچا جو ہمارے لیے دنیا فتنہ بنے. رب العالمین دنیا کے فتنے سے بچا، عذاب قبر کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے، جہنم کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے، مسیح دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر دے. رب العالمین دنیا فتنوں کی جگہ ہے، دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے. ان فتنے کی آماج گاہ میں تو ہماری حفاظت فرما. رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. رب العالمین ہمارے عقیدت توحید کی حفاظت فرما. ہم کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا کر، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے نبی کی سنت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری عبادت گاہوں کو محفوظ کر دے. آج
دنیا والے بری نظر سے اسلام کی طرف، اسلام پر چلنے والے اور خاص طور پر صحیح اسلام پر، صحیح دین پر عمل کرنے والے بری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ رب العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے عقیدہ و توحید کی، عقیدہ توحید کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، توحید پر قائم رکھ، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، رب العالمین اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو، تو ہم سے راضی ہو، خوش ہو، اور ہمارے لیے نجات کا ہر ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔